والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. السلام علیکم، میرا نام محمد شاہ رخ ہے اور آج میں اس چینل کے ذریعے سے آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت ویڈیو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ قسم ہے پہلی روشنی کی اور رات کی کہ جب اسے ڈھانپ لے۔ یہ دونوں آیات 93 نمبر سورہ والضحیٰ کی شروعاتی آیت ہے اور یہ تب نازل ہوئی تھیں جب ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے تھے اور 2 یا 3 راتوں کو تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکے تھے، اور تب ابو لہب کی بیوی اورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے محمد، لگتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا، میں دیکھ رہی ہوں کہ 2 یا 3 راتوں سے تمہارے پاس وہ نہیں آیا۔ اورا کی اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے، ان کے دل کو بہت دکھ پہنچا اور تبھی ان آیات کا نزول ہوا تھا۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا تھا کہ والضحیٰ کی آیت میں ایسی کیا بات ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دینے کے لیے بھیجی گئی؟ اور ان آیات کا آغاز صبح کی پہلی روشنی کا ذکر کرنے سے کیوں ہو رہا ہے؟ سوال کا جواب آپ کو اس ویڈیو کے آخر تک پہنچتے پہنچتے اس خوبصورت سفر میں آپ کو ضرور مل جائے گا، اور یہ جواب ملتے ملتے ہم اس کائنات کی بہت خوبصورت چیزوں کو تلاش کرتے ہوئے اس جواب کو ڈھونڈیں۔ تو چلیں اس جواب کو ڈھونڈنے کے سفر میں، خوبصورت سفر میں چلنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ تو چلیں۔ ضحیٰ کیا ہوتی ہے؟ یہ سورج سے زمین تک پہنچنے والی سب سے پہلی روشنی کو کہتے ہیں، اور اردو کا کوئی لفظ، چاہے وہ شعاع ہو یا کرن، یا پھر انگلش کا کوئی لفظ ہو یعنی لائٹ، وہ عربی یا اس لفظ ضحیٰ کا مطلب نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا۔ یہ عربی کی ہی خاصیت ہے جو سمندر جیسے مفہوم کو ایک قطرے میں سما سکتی ہے۔ اس لیے اس پوری ویڈیو کے اندر میں ضحیٰ ہی کا لفظ استعمال کروں گا۔ ضحیٰ کی پیدائش سورج کے اندر آج سے 1,70,000 سال پہلے ہی ہو چکی ہوتی ہے۔ ابھی بھی اگر آپ گھر سے باہر جائیں اور سورج کی کرنوں کو دیکھیں تو یہ ابھی کی نہیں بلکہ 1.5 لاکھ سال پرانی روشنی ہے۔ سورج سے لے کے زمین کے درمیان تک جتنے بھی شہابیے ٹوٹ کے گزر چکے، ان کی چھوڑی ہوئی گرد میں سے گزر کے ضحیٰ کا پہلا عکس ہماری زمین پر روشنی کے اس دائرے کی شکل میں پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ضحیٰ ہماری زمین سے تھوڑی ہی دور رہ جاتی ہے تو وہ وقت ہماری زمین سے ڈاؤن کہلاتا ہے، صبح صادق۔ اس وقت ضحیٰ اپنی زمین پر بہت گہرا نیلا رنگ بنا رہی ہوتی ہے، اور جو لوگ آرٹ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ 16ویں صدی میں رینیسانس کے دور پر ضحیٰ کے اس وقت کو کس طرح پینٹ کیا جاتا ہے۔ انفیکٹ فرینچ مفسروں نے اس کے لیے باقاعدہ ایک نام رکھا ہوا تھا، دی بلو ہاور، نیلا گھنٹا۔ اس وقت زیادہ تر چھوٹے ستارے تو چھپ چکے ہوتے ہیں، لیکن چند بڑے ستارے اور کچھ سیارے مثلاً جوپیٹر اور وینس ابھی تک نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ انفیکٹ آج سے 4,000 سال پہلے وہ ضحیٰ کی اس نیلے عکس کو کشتیاں چلانے کا صحیح وقت سمجھتے تھے، کیونکہ اس وقت زمین اور پانی میں فرق نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب ضحیٰ ہمارے افق سے تھوڑے ہی دور رہ جاتی ہے تو وہ وقت اس کے رنگوں کے ساتھ کھیلنے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ انگلش میں سے ٹویلائٹ کہتے ہیں، نہ اندھیرا ہوتا ہے نہ روشنی، اور اس وقت ضحیٰ آسمان میں بہت خوبصورت رنگ بھر دیتی ہے۔ مشرق کے افق میں، یعنی جس طرف سے ضحیٰ ہمارے زمین پر آ رہی ہو، وہاں تو 120 سیکنڈ کے اندر 7,000 تک رنگ
بدل سکتے ہیں۔ اور یہی وہ خوبصورت بات ہے کہ جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے سورہ انشقاق میں بھی اٹھائی ہے کہ قسم ہے شفق کی سرخی کی کہ جب وہ چھا جائے۔ البتہ سورج نکلنے سے بالکل الٹی طرف یعنی مغرب میں اس وقت افق پر ایک بہت گہرے نیلے رنگ کی پٹی بن رہی ہوتی ہے، اور مزے کی بات کہ یہ زمین کا اپنا سایہ ہوتا ہے کہ جو دہا کی وجہ سے خلا میں پڑ رہا ہے۔ اسے انگلش میں ارج شیڈو بھی کہتے ہیں۔ اور اس پوائنٹ پر پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں سورہ فرقان کی 45ویں نمبر کی آیت آ جاتی ہے کہ دیکھو تمہارے رب نے سائے کو کس طرح سے پہلا دیا ہے۔ اور اب جانتے ہیں کہ ہماری زمین کا یہ سایہ خلا میں 14 لاکھ کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ دہا کے ہمیں نظر آنے سے پہلے یعنی ٹویلائٹ کے وقت افق سے صرف 10 ڈگری اوپر ایک رنگین پٹی پیدا ہوتی ہے جسے دا بیلٹ آف وینس بھی کہتے ہیں۔ اس پٹی کا رنگ اورنج بھی ہو سکتا ہے اور پرپل بھی، اور کبھی کبھی تو پنک بھی، اور یہ پٹی دہا کے زمین سے پہنچنے سے ٹھیک پہلے بنتی ہے۔ اور اب جب سورج افق سے طلوع ہو جاتا ہے یعنی سن ڈسک نظر آنا شروع ہو جائے تو اب ہم اپنی لینگویج میں سے طلوع آفتاب کہتے ہیں، اور یہی وہ وقت ہے جب ہماری نگاہیں پہلی مرتبہ دہا کو دیکھتی ہیں۔ اس وقت تو اس کا رنگ بہت زیادہ اورنج ہوتا ہے، لیکن افق اور ہمارے درمیان موجود ہوا 40% زیادہ بہت ہی گاڑی ہوتی ہے، اس لیے یہ دہا بھی ہم تک پہنچتے پہنچتے اپنا رنگ بدل لیتی ہے۔ سائنس نے اس دہا کو سن بین کا نام دیا ہے، اور یہ سن بین ہماری دنیا میں سب سے پہلے پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پہ پڑتی ہے۔ ان برف پوش پہاڑوں کی چوٹیوں پر پڑتی دہا بے شک قدرت کی ایک خوبصورت ترین مناظر میں ایک ہے، اور اسے انگلش میں ایلبن گلو کہتے ہیں۔ اب جیسے جیسے سن ڈسک آسمان میں اوپر بڑھتی چلی جاتی ہے، دہا کا اپنا رنگ بھی سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ افق کے نسبت اوپر کی ہوا 40% پتلی ہوتی ہے، اس لیے دہا کا رنگ زیادہ بدلتا نہیں ہے۔ اس وقت چیزوں کے سائے واضح اور شارپ ہو چکے ہوتے ہیں، اور دہا خود بھی کرسپ ہو چکی ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں سے بھی نکل کر گہرے سائے پر آ سکے۔ جو تصویریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ عمان کے پہاڑوں میں مجلس الجن نام کی غار کی کچھ تصویریں ہیں، جس کا لفظی مطلب ہے دا میٹنگ پلیس آف جن، جنات کے ملنے کی جگہ۔ اور یہاں آپ دہا کی کرسپی لیئرز کو بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غار ہے۔ انہیں دیکھتے ہی میرے ذہن میں سورہ نحل کی 81 نمبر آیت آ جاتی ہے کہ یہ اللہ ہی ہے کہ جس نے اپنی تخلیق میں سائے بھی بنائے ہیں اور پہاڑ بھی، پہاڑوں کے غار بھی۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت ہے، کتنی خوبصورت ہے میرے رب اور آپ کے رب، سارے کائنات کے رب کی بنانے والی دنیا۔ مجھے یقین ہے آپ کو اس سفر میں بہت مزہ آتا ہوگا۔ اب اسے اور غور سے سنیں تاکہ آپ کو اور معلومات حاصل ہو سکے والدہا کے بارے میں۔ کبھی کبھی ہماری زمین کے اوپر ہوا میں آئس کرسٹل معلق ہوتے ہیں، یعنی برف کے چھوٹے چھوٹے ذرات، جن کے لیے انگلش میں ایک بہت ہی خوبصورت سا نام ہے دی ڈائمنڈ ڈسک، یعنی کہ ہیرے کی مٹی، ہیرے کی دھول۔ اگر دہا نے اس سفر کے درمیان اس ڈائمنڈ ڈسک کے درمیان گزرتی ہے تو بڑی خوبصورت طریقے سے ریفلیکٹ ہوتی ہے اور فضا میں بڑی پیاری روشنی کے دائرے بناتی ہے، جنہیں یہ لوگ اردو میں ہالہ کہتے ہیں۔ اور ان آئس کرسٹل کی ذرا سی شیڈ بدلنے کی دیر ہے کہ فوراً دہا بھی اپنا ایفیکٹ ایک دم سے بدل لیتی ہے۔ مثلاً اگر یہ ڈائمنڈ ڈسک کرسٹل پلیٹ کی شکل میں ہو جائے تو آسمان میں ایک سادہ دائرے کی بجائے دہا ایک رنگین ہالہ بنا دیتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کہ اگر یہ آئس کرسٹل 6 کونے والے ہو جائیں تو دہا کے
چند نایاب ترین نظاروں میں سے ایک نظارہ دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے، جسے بارہیلیا بھی کہتے ہیں، یعنی سورج سے کے برابر دو مزید سورج، دا سن ڈارکس۔ دہا کا یہ کھیل صرف آئس کرسٹل تک ہی محدود نہیں ہے۔ اس وقت اگر ہوا میں بادل موجود ہوں تو ان بادل کے اندر کیا، اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے جب دہا ان میں سے گزرتی ہے تو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ پیش آتا ہے جسے کلاؤڈ ایریڈیسنٹ کہتے ہیں۔ یہ اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ اس کا نام یونانیوں نے اپنی دیوی آئرس کے نام سے آئرسیشن رکھا تھا۔ اب کیونکہ بادل بخارات سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے دہا ان کے اندر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اور رنگوں کا یہ کھیل شروع ہو جاتا ہے، جس میں تمام کے تمام رنگوں کے اسپیکٹرم کا 95% تک کا حصہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس بات کا مطلب جانتے ہیں؟ اس کا مطلب کہ رنگوں کے 1,00,000 مختلف شیڈز۔ سبحان اللہ! تمام تعریفیں اس اللہ، اس کریٹر کے لیے ہے جس نے اتنی خوبصورت کائنات بنائی۔ کیا آپ کو اس سفر میں مزہ آ رہا ہے؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جس کائنات میں رہتے ہیں، جس آسمان کو دیکھتے ہیں، وہ کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے؟ تو سوچیں اس کا بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ اور سورہ بقرہ کی آیت 164 فوراً ذہن میں آتی ہے کہ بادلوں میں تو سوچنے سمجھنے لینے کے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور اب دہا کا وہ کرتب جسے تقریباً سب واقف ہیں، بارش کے بعد بننے والے رنگوں کی ایک گول پٹی، یعنی قوس قزح، اور یہ تب بنتی ہے جب دہا ہوا میں بنے ہوئے پانی کے قطروں سے گزرے، اور اگر دہا ان قطروں میں سے ایک کے بجائے 2 دفعہ گزر جائے تو 2 دفعہ ریفلیکٹ ہو جائے تو اس وقت ایک نہیں بلکہ 2 قوس قزح بھی بن سکتی ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ قوس قزح کا شروع اور آخری بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ اسکرین پہ نظر آنے والی تصویر پہ آپ کو قوس قزح کو درختوں کے اندر گرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کسی زمانے میں ایک اسٹڈی کے دوران مجھے ایک عجیب خط پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا، جسے سن 1571 میں ایک پینٹر نے لکھا، اپنے دوست کو لکھا تھا کہ آج میرا سایہ سفید ہو گیا ہے۔ اس وقت مجھے اس پینٹر کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن آج ہمیں اس گھٹنا کو ہم سیلیلیس ہیلو کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے کہ جب دہا ہوا میں موجود شبنم کے قطروں سے اس طرح گزرے کہ زمین پہ پڑنے والے سائے کے گرد ایک سفید دائرہ سا بن جاتا ہے، جو واقعتاً بڑی عجیب مناظر میں سے ایک ہے۔ اب ایک چیز آپ غور سے سمجھ لیں کہ دن کے وقت آسمان کا رنگ نیلا کیوں ہو جاتا ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب سورج کی روشنی ہماری فضا میں داخل ہوتی ہے تو ہماری ہوا کی مالیکولز اس روشنی میں سے نیلے رنگ کو علیحدہ کر کے فضا میں بکھیر دیتے ہیں۔ یہ ریلے ایفیکٹ کہلاتا ہے، اور جیسے جیسے سورج افق کی طرف ڈھلنا شروع ہوتا ہے ویسے ویسے ریلے ایفیکٹ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اب دہا اور ہمارے درمیان ہوا کے بہت سارے مالیکولز شامل ہو جاتے ہیں، اور نیلا رنگ اب پہلے کسی تیزی سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ انفیکٹ اس وقت کا 1 گھنٹہ گولڈن ہاور کہلاتا ہے، اور سنیما کی زبان کو اس وقت کو میجک ہاور بھی کہتے ہیں۔ یہ 20 سے 30 منٹ تک رہتا ہے، اور اس وقت دہا ایک بریلینٹ گولڈن رنگ میں بدل جاتی ہے، ایک لائٹ کی روشنی کی طرح، بالکل ویسے سورہ نوح کی 16ویں آیت میں ڈیفائن ہے کہ ایک چمکتے چراغ جیسا۔ گولڈن ہاور گزر جانے کے بعد ایک دفعہ پھر سے آسمان میں سرخی پڑنا شروع ہوتی ہے، ٹوائلائٹ کا وقت قریب آنے لگتا ہے، اور چند خوبصورت باتیں لوگوں پہ پذیر ہوتی ہے۔ اس وقت دہا افق کے بہت قریب ہوتی ہے،
اس لیے اب یہ بادلوں کے اوپر سے آنے کی بجائے ان کے نیچے سے پہنچتی ہے۔ اور اگر یہ بادل پولن سٹرافیرک کلاؤڈز کے ہو، یعنی تقریباً 25 کلومیٹر اوپر کے بادل ہوں، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آسمان میں رنگوں کا ایک سمندر سا بہہ رہا ہے۔ پھر جیسے جیسے دھوا افق میں چھٹتی جاتی ہے، ویسے ویسے اس کے کھیلوں میں بھی تیزی آتے رہتی ہے، اور کبھی کبھی یہ افق پر بہت سی چیزیں بناتی ہے جو وہاں پر موجود ہی نہیں۔ لاطینیوں نے اسے اپنی زبان میں مرار کہہ کر ڈیفائن کیا تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے ڈی ونڈر اپاؤن، کسی چیز پر حیران ہونا، اور یہی سے لفظ معراج بھی نکلا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی سورج افق سے نیچے چلا جاتا ہے، یعنی ہماری زبان میں غروب ہو جاتا ہے، تو اس وقت کبھی کبھی ایک بہت نایاب واقعہ رونما ہوتا ہے۔ یہ دھوا کو آخری بار دیکھنے کا لمحہ ہوتا ہے، جس وقت وہ اچانک سے سبز ہو جاتی ہے۔ اسے گرین فلیش کہتے ہیں، اور یہ منظر عموماً سمندروں میں دیکھنے ملتا ہے، کیونکہ سمندروں میں افق بہت صاف ہوتے ہیں اور دھوا سیدھے ہماری آنکھوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ اس سبز روشنی کے بہت سارے ٹیکنیکل ریزنز بتائے جاتے ہیں، لیکن اگر میں آپ کے تمام وجوہات کو ایک لفظ میں آپ کے سامنے رکھوں تو لفظ ہے حیرت کدا۔ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو آئس کرسٹلز یعنی ڈائمنڈ ڈسٹ کے بارے میں بتایا تھا۔ اکثر یہ کرسٹل رات کے وقت فضا میں معلق رہتے ہیں، اور افق کے نیچے سے ان پر پڑتی دھوا زمین کے آرٹیفیشل روشنیوں سے نکل کر ایک ایسا منظر تخلیق کرتی ہے جسے یہ ویڈیو لکھنے کے دوران بذات خود میں نے ان کی خوبصورتی دیکھنے کی وجہ سے کئی مرتبہ دیکھا۔ رات کے وقت زمین سے لے کر آسمان تک بنے روشنی کے یہ ستون، جنہیں سولار پلیٹس یعنی لائٹ پلیٹس کہتے ہیں، یہ منظر عموماً ایک برفیلے رات میں نظر آتا ہے۔ دھوا اور زمین کے روشنی سے مل کر بنے یہ ستون، اور بالآخر میرے پسندیدہ اور دنیا کے خوبصورت ترین قدرتی لائٹ شو میں سے ایک، یعنی نارتھرن لائٹس، جب سورج سے نکلی ہوئی دھوا کے 4 پارٹیکل زمین کے پونڈ سے قریب آسمانوں میں گہرے سبز رنگ کی روشنیاں بکھیر دیتی ہے۔ یہ روشنیاں پردے کی شکل میں بھی ہوتی ہے، شعاعوں کی شکل میں بھی ہوتی ہیں، اور دائروں کی شکل میں بھی۔ اور ان کا نام کبھی رومنس نے اپنی دیوی ارورا کے نام سے ارورا لائٹس رکھا تھا۔ اس بلندی پر ہوا کی رفتار کم سے کم 300 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے، اس لیے اتنی تیز ہوا کی وجہ سے روشنیوں کے یہ پردے آسمانوں میں مومنٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بالآخر دعا ہماری زمین پر ایک بہت بہت خوبصورت لائٹ شو کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی دعا کے 24 گھنٹے کا روٹیشن پورا ہوتا ہے، اور سورہ رعد کی دوسری آیت سے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ سورج اور چاند اسی کے کنٹرول میں ہے۔ وہی تو ہر کام کو بھی ظاہر کر رہا ہے، بلکہ وہ تو اپنی نشانیاں بھی صاف صاف دکھا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے شروع میں والضحیٰ آیات میں نازل ہونے والی بیک گراؤنڈ کا آپ کو بتایا تھا کہ یہ تب نازل ہوئی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اورا نے تانا دیا تھا کہ اے محمد، لگتا ہے کہ تمہارے رب نے تم کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور آپ کا دل اس بات پر بہت غمگین ہو گیا تھا۔ اب ذرا اس تمام ویڈیو اور جو تصویریں میں نے آپ کو دکھائی ہیں، انہیں ایک دفعہ پھر سے اپنے ذہن میں لائیں۔ دعا، سورج سے نکلی پہلی روشنی جو ہمارے زمین میں قدرت کے خوبصورت ترین نظارے پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کیوں فرما رہا ہے؟ جیسے کوئی گرینڈ ماسٹر، کوئی بہت بڑا مصور ایک اداس انسان کو اپنی خوبصورت ترین پینٹنگز دکھا کر اس کے دل کو خوش کر رہا ہو، اسے تسلی دے رہا ہو، اس کے دل کو سکون پہنچا رہا ہو کہ یہ خوبصورتی،
انسان کے دماغ میں بہت اثر کرتی ہے۔ خوبصورتی کو دیکھنا ہمارے دماغ کے ریوارڈ سینٹر کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، یہ ہمیں خوشی کا احساس دلاتی ہے، اور اللہ پاک اپنے بندے کو بھی دعا سے بنائی خوبصورت ترین نشانیاں دکھا کر اس سے اگلی آیت میں کیا کہتا ہے، آپ بھی اس پر غور کریں۔ آپ کو بھی جب بھی پریشانی ہو، کچھ بھی دکھ درد ہو، تو اس آیت کو پڑھا کریں، اس سورت کو پڑھا کریں، سمجھ کر غور و فکر سے اس طرح پڑھا کریں کہ یہ اللہ جو آپ کو بھی پورے کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، یہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ سے کلام کر رہا ہے، کہ آپ کو تسلی دے رہا ہے غم میں، کہ والضحیٰ، یہ روشنی کی قسم، اس خوبصورت مناظر کی قسم، یہ سب گواہ ہیں اس بات پر کہ میں نے، اے محمد، نہ تو میں نے تم کو چھوڑا ہے اور نہ ہی میں تم کو بھولا ہوں۔ اس ویڈیو کے لکھنے کی وجہ ایک ذاتی اداسی ہی بنی تھی، اور میں قرآن پاک میں اسی اداسی کا حل ڈھونڈ رہا تھا، اور تبھی وہ دعا میرے سامنے آتی ہے۔ اور سچ کہوں تو یہ سب لکھنے اور دعا سے پیدا ہوئے یہ تمام مناظر دیکھنے کے بعد میں بھول بھی چکا تھا کہ مجھے کوئی اداسی تھی۔ اگر آپ بھی ان مناظر کو دیکھیں گے تو آپ بھی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ بھی ہر دکھ اور درد کو بھول جائیں گے اور ان خوبصورت مناظر میں کھو جائیں گے۔ بلکہ میں تو دعا کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ لیکن یہ سب یہی ختم نہیں ہوتا، آپ نے اس سے بھی آگے کی آیات پڑھی، میں ان کا آپ کو مفہوم بتاؤں۔ جو آنے والا ہے وہ گزر چکے سے بہتر ہوگا، اور تمہارا رب تمہیں وہ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر رہنے کی جگہ نہیں دی؟ کیا اس نے تمہیں حقیقت کے تلاش میں پایا تو اس نے تم کو راستہ نہیں بتایا؟ کیا اس نے تمہیں ضرورت مند پا کر تمہیں غنی نہیں کر دیا؟ ان الفاظ کو اپنے دل پر محسوس کریں، اس طرح کہ آپ نے جو جو بھی اللہ نے اب تک آپ کو نعمتیں دی ہیں ان سب کو یاد کریں۔ آپ ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس نہیں ہے، ہم سب یہی سوچتے ہیں۔ ہم جب دنیا میں آئے تھے تو کچھ نہیں تھا ہمارے پاس، تو اب جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ لاس ہو گیا۔ لاس کیا ہوتا ہے؟ جب دنیا میں ہم آئے تو کچھ نہیں تھا، اب جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب کچھ فائدے میں ہے، وہ سب کچھ ہم نقصان میں نہیں ہیں۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہیں یہ تو ہم فائدے میں ہیں، یہ جسم ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، فیملی ہے، لوگ ہیں، یہ سب ہم فائدے میں ہیں۔ آپ سوچیں تو آپ کتنے فائدے میں ہیں۔ کتنا بھی بڑا غم ہو، یہ غم آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ یہ سب احسان یاد کریں اللہ کے جب آپ کے سامنے یہ صورت آئیں، اور آگے اس مفہوم کو آگے بڑھتے ہیں۔ ان الفاظ کو اپنے دل پر محسوس کریں، محسوس کریں کہ کیسے اللہ اپنے بندے کو دعا سے بنائی ہوئی خوبصورت کائنات دکھا کر اسے خوش کر رہا ہے، اسے بتا رہا ہے کہ اس دعا کی قسم جسے میں اس خوبصورت رنگ بکھرتا ہوں، تمہارا دل سکون محسوس کرے گا، اور تسلی رکھو کہ میں تمہیں کبھی ایسا اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ دل رکھنے والا انسان ان آیات کو ایک دفعہ سمجھ کر پڑھنے کے بعد اپنی اداسیاں بھول کر اللہ سے محبت کیے بغیر کیا رہ سکتا ہے؟ کیا اتنے بڑے کائنات بنانے والے، اتنی خوبصورت مناظر بنانے والے سے محبت کیے بغیر رہ سکتا ہے؟ تو اتنے بڑے رب سے ہم محبت کرتے ہیں۔ جب ہمارا محبوب اتنا خوبصورت ہے تو اس کی دی ہوئی ہر چیز ہمیں بہت خوبصورت لگنے لگے گی۔ آپ بھی اس پر غور کریں اور اس خوبصورت دنیا میں ڈوب کے اپنے غم کو بھی بھلا دیں۔ میں ان صورت کو مفہوم کے ساتھ بیان کرتا ہوں، اب نماز میں اسے پریکٹس کریں، اور نماز میں جب بھی یہ صورت پڑھیں تو یہ سارے مفہوم آپ کے ذہن میں آئے تو سوچیں آپ کی نماز کتنی خوبصورت ہو جائے گی، کتنا اچھا لگے گا آپ کو نماز پڑھ کے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کتنی پسند تھی، اسی لیے وہ کہتے تھے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اگر آپ بھی ان
آیات کو فیل کر کے پڑھیں گے، آپ اپنے غم کو بھلانے کی نیت سے اس طرح پڑھیں گے کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کو تسلیاں دے رہا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب بھی میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل یہ کرے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو اللہ قرآن کے ذریعے سے آپ سے بات کر رہا ہے۔ جب نبی پر یہ آیت اتاری گئی تو یہ نبی کو تسلیاں دینے کے لیے، نبی کے غم کو بھلانے کے لیے آئی۔ اب جب آپ اسے پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ سے خطاب کر رہا ہے، کیونکہ آپ بھی تو اسی کے بندے ہیں۔ آپ کو بھی تو اللہ اتنا ہی چاہتا ہے جتنا سب انسانوں کو چاہتا ہے، تو یہ آپ ہی سے بات کر رہا ہے اللہ۔ والضحى صبح نمودار ہونے کے بعد پھیلی ہوئی روشنی گواہ ہے۔ والضحى جس طرح یہ کائنات میں اجالا آتا ہے، جس طرح کائنات میں دعا پھیل کر اسے خوبصورت بناتی ہے، عنقریب تم اگر صحیح عمل کرو گے تو تمہاری زندگی میں اسی طرح اجالا آئے گا۔ والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى اور تاریک رات کا سکون بھی گواہ ہے کہ تمہاری راتیں پرسکون ہوں گی۔ یہ دونوں گواہ ہیں کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ نہیں دیا اور نہ وہ تم سے ناراض ہے۔ وللآخرة خير لك من الأولى تمہارا بعد کا دور لازماً تمہارے پہلے دور سے بہتر ہوگا۔ وللآخرة خير لك من الأولى ضرور تمہاری کوششیں کے نتائج تمہیں عنقریب ملے گا۔ آنے والے دن گزرے ہوئے دنوں سے زیادہ امید افزا اور کامیابی سے بھرپور اور اطمینان بخش ہوں گے۔ ولسوف يعطيك ربك فترضى اور یہ بھی لازماً ہوگا کہ تمہارا رب اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ ولسوف يعطيك ربك فترضى تمہارے گزرے زمانے اور موجودہ حالات کی تمام شکایتیں ختم ہو جائیں گی۔ ألم يجدك يتيما فآوى موجودہ حالات تمہیں پریشان کرتے ہیں، لیکن کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب اس نے تمہیں بے سہارا پایا تو اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا؟ یہ اس کی عطاہت سے تو ہوا۔ ووجدك ضالا فهدى ذرا نظر ڈالو، تمہیں منزل کا پتہ نہیں مل رہا تھا، اس نے تمہیں راہ دکھائی۔ ووجدك ضالا فهدى اس دنیا میں بھی جب کامیابی کی راہ تم پر واضح نہیں تھی تو تمہارے رب نے تمہیں راستہ سجھایا، اور زندگی کا اصل مقصد جو آخرت کی کامیابی ہے وہ تمہیں نہیں مل رہا تھا، تمہارے رب نے تمہاری رہنمائی کی۔ ووجدك عائلا فأغنى اور تمہارا ہاتھ بہت تنگ ہو گیا تھا تو اس نے تمہاری تنگی ختم کر کے تمہیں بے نیاز اور غنی کر دیا۔ تمہاری حاجتیں اور ضرورتیں بہت تھی، اس نے وہ تمام ضرورتیں ختم کر دی۔ فأما اليتيم فلا تقهر تو اب تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ کسی بے سہارا پر ستم نہ ڈھانا، اسے سختی سے پیش نہ آنا، اس کی بھی فکر کرنا، اس کا درد سمجھ کے اس کی مدد کرنا۔ وأما السائل فلا تنهر اور جب کوئی مانگنے والا تم سے صحیح راستہ مانگنے آئے تو اسے جھڑکنا نہیں، اسے کچھ نہیں دے سکو تو کم از کم اچھی بات تو ضرور کہو، یعنی تم اگر بہتر زندگی گزار رہے ہو تو اسے بھی بہتر زندگی کا راستہ ضرور بتانا۔
تاکہ وہ بھی اپنے رب سے جڑ جائے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تم کو کچھ نعمتیں یاد دلائی، اب تم ان نعمتیں اپنی زندگی میں کمیاں تلاش کرنے کے بجائے ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم کو دی تھی۔ جو نعمت بھی تمہیں ملی تھی اس کو اپنے آپ سے خوب بیان کرو، خوب یاد کرو۔